اللہ کی طرف اپنے اٹھتے قدم کبھی اس بات سے مت روکو کہ تم ماضی میں کیا کر چکے ہو۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو پسند ہے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے ہی نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلودہ کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچو کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ بنیں۔ کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ کبھی اللہ ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جانیں۔ کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو فیصلہ بھی کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بارش کا ایک قطرہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گڑھ میں گرے تو پاؤں دھونے کے قابل نہیں، اور پھولوں پر گرے تو شبنم کی طرح چمکے گا۔ سپی کے اندر گرے تو موتی بن جائے گا۔ قطرہ وہی ہے بارش کا، پر فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے جڑتا ہے۔ لہٰذا اپنے تعلق کو اللہ کے نیک بندوں سے جوڑے رکھیں، تلاش کریں انہیں کہ جن کی صحبت سے قطرہ گوہر بنتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ انسانیت کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا رکھے ہیں، مگر کچھ ایسے خاص انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد کے لیے چن کر دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا شمار بھی ان نیک لوگوں میں ہو۔